السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. لندن سے آئی خبر نے ملک میں ایک بار پھر سیاسی ہلچل مچا دی ہے. شہباز شریف اور پوری مسلم لیگ نون جشن منا رہی ہے تو حکومت بھی کسی طور پر اسے اپنی شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے ستمبر 2019 میں کچھ فنڈز کو مشکوک قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کیا تھا، جس میں ذوالفقار اور سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس پر فریزنگ آرڈر حاصل کیا گیا تھا. لیکن 2 سال کی تحقیقات کے بعد ناظرین ان کے اکاؤنٹس پر سے پابندی ہٹا لی گئی ہے. مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ برطانوی ایجنسی نے تحقیقات پاکستانی حکومت کی فراہم کردہ ثبوتوں کی بنیاد پر کی تھی اور گزشتہ 2 سالوں میں ڈی جی نیب لاہور اور ایف آئی اے حکومت کی اجازت سے مسلسل برطانوی ایجنسی کو مدد فراہم کر رہے تھے تاکہ کسی طرح شہباز شریف اور ان کے خاندان پر منی لانڈرنگ ثابت کی جائے، مگر وہ اس میں ناکام رہے. دوسری طرف وزیر اعظم کے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ حکومت کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لندن کی ایجنسی نے خود سے تحقیقات کا آغاز کیا، اس میں شہباز شریف کا کہیں نام بھی نہیں ہے. معاملہ تو صرف سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ کا تھا. لیکن شہزاد صاحب چلیں اتنا ہی مان لیں کہ سلیمان نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کیونکہ ان کے 20 سالہ ریکارڈ کو چھاپا گیا ہے جس میں کوئی منی لانڈرنگ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. البتہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات پاکستان میں چل رہی ہے. سنیے ان کی بات. اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے. وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور چونکہ سلمان مفرور ہیں، وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو شہباز شریف الزامات سے بری ہوئے یا نہیں، حکومت پر ناظرین سوالات ضرور اٹھ گئے ہیں. عمران خان کی کرپشن کے نیریٹو کو ٹھیس ضرور پہنچی ہے. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے راجہ عامر عباس صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. سابق پروسیکیوٹر جنرل رہے نیب کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف جو برطانیہ میں تحقیقات ہو رہی تھیں، ان کا منی لانڈرنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نون لیگ اسے غلط انداز میں استعمال کر رہی ہے. کیا یہ درست تاثر ہے جو حکومت دینا چاہ رہی ہے؟ سر دیکھیے کرن، اس کیس کے 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو پولیٹیکل ہے اور ایک ہے قانونی. جہاں تک پولیٹیکل ایکسپیکٹ کی بات ہے تو آئی بلیو کہ نون لیگ کو اور شہباز شریف صاحب کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا کہ ان کا نیریٹو وہ اس کو جس بھی انداز میں پیش کرے. جہاں تک قانونی پہلو ہے تو اس میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو وہاں پہ کرائم ایجنسی جو ان سی تھی، یہ جو انویسٹیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی جو کر رہی تھی، یہ ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن کی تھی. ہمارے ہاں بھی اسٹیٹ بینک میں یہ ایس ٹی آرز ہوتی ہیں کہ جناب سسپیشن ٹرانزیکشن اگر کوئی ہوئی ہے تو حکومت اس کی دیکھتی ہے، جانچ پڑتال کرتی ہے کہ یہ پیسہ کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کس مد میں آ رہا ہے. وہاں بھی اسی انداز میں ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی کہ یہ کیا حکومت پاکستان اور نیب کے انیشیٹو پہ یہ کارروائی شروع ہوئی تھی یا انہوں نے از خود، کیونکہ ان کے ملک میں ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، انہوں نے کی. اور اگر نیب اور حکومت پاکستان کی فراہم کردہ شواہد پہ ہوئی تو مجھے تو کافی قوی امکان ہے کہ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، کیونکہ نیب یا یہ جو ہمارے پاکستان سے شواہد جاتے ہیں یہ اتنے کمزور بھیجتے ہیں کہ وہاں کے جو قانونی سسٹم ہے اس کے مطابق وہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ یہ شواہد کافی ہیں. اینی ہاؤ جو بات ہو رہی ہے کہ فریزنگ آرڈر انفریز ہوا ہے، ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں ہوا کہ جناب جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی کر رہی تھی وہ انویسٹیگیشن ختم کر دی گئی ہے یا اس انویسٹیگیشن کو آگے مزید چلانا ہے. اکاؤنٹ فریز یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اکاؤنٹ یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کے خلاف انکوائری یا انویسٹیگیشن کرتے ہیں، آپ فوری طور پہ کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا یہ اکاؤنٹ فریز کر دیجئے، جس کا پرپز ہوتا ہے کہ پیسہ اٹھا کے کہیں اور منتقل نہ کر دیں. لیکن بعد میں وہ جو اس اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں وہ درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ اکاؤنٹ تو ہمارا ہے، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، گزر بسر کرنی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو اس پیسے کو انفریز کریں، ہم استعمال کریں گے. بعد میں اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ واقعی
یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا یا انلیگل پروسیڈز کا تھا تو پھر ان کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ وہ پیسہ دوبارہ جمع کرائیں. تو اب اس کیس میں جو دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے برطانیہ میں انڈکلیئرڈ ویلتھ آرڈر. آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی کچھ عرصہ ہی قبل ایک یوکرین کی خاتون تھی, وہ بڑی ہیوی ٹرانزیکشنز کر رہی تھی, شاپنگ کر رہی تھی, تو اس کو انہوں نے روک لیا تھا اور کہا تھا آپ کے ہسبینڈ جو ان سے ہیں چونکہ پبلک آفس ہولڈر تھے تو آپ نے یہ بتانا ہے برطانوی قانون کے مطابق کہ یہ سورس آف انکم کیا ہے, یہ اتنا پیسہ آیا کیا ہے. اب یہی بات حکومت پاکستان کو چاہیے کہ لندن میں کیس کریں جو آپ سمجھا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے. آپ کے والد صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے. بالکل عامر صاحب ان آنسرڈ ہے ابھی تک. بالکل عامر صاحب, مشکوک ٹرانزیکشن پر سر 2019 میں برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز کے اکاؤنٹس کو منجمد کروایا, جو اب ریلیز کر دیے گئے. لیکن سر شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ انہیں کلین چٹ نہیں ملی. انفیکٹ آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے, اور سر نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ ان کے پیسے کو لیگل قرار دیا گیا. شہزاد اکبر ایسا کریں, اگر تحقیقات میں کچھ نہیں ہے تو پھر یہ جو اکاؤنٹ ڈیفریز کیے گئے ہیں سر, اسے کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے ہمارے پاس تحقیقات کی نہ, اگر آپ وہ فیصلہ پڑھ لیں 2 پیج کا جو آیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں تحقیقات کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تحقیقات سے یہ چیز ثابت ہوئی یا تحقیقات سے یہ چیز ثابت نہیں ہوئی. اس میں سمپلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ انفریز کی ایک ریکویسٹ آئی ہے اور ہم اس کو انفریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پیسے کا استعمال کر سکیں اپنے اکاؤنٹ کو. ایک ہی اکاؤنٹ ہے سلمان کا اور ایک کوئی ذوالفقار احمد صاحب ہیں, ان کا اکاؤنٹ ہے, تو اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس میں ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. انویسٹیگیشنز اپنی جگہ پہ ہیں, اور جو جیسے کہ میں نے کہا کہ وہاں پہ اگر یہ انہوں نے یہ کیس کیا کہ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے, یہ ان کے جو اکاؤنٹس والد صاحب کے جب آئے وزیر اعلیٰ بنے پہلی دفعہ, اور اس کے بعد جب یہ بچے چھوٹے تھے ان کے اکاؤنٹس میں ملینز اینڈ بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. پیسہ آ کے ان کے امپلائیز کے, ان کے جو ایسے لوگ ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں والے ہیں, ان کے اکاؤنٹس میں آ کے لینڈ کرتا ہے, پارک ہوتا ہے, پھر وہاں سے فیملی کے مختلف لوگوں کو اکاؤنٹس میں وہ پیسہ چلا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہ شواہد انہوں نے دینے تھے. لیکن اب یہ وہ کیسز ہیں جو پاکستان کے قوانین کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ لا 2010 اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے تحت کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے ہماری بالکل ٹھیک ہے. سر میں چاہ رہی تھی آپ سے ذرا برطانوی کرائم ایجنسی سر وہ کس طرح کام کرتی ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. وہ تحقیقات کس طرح کرتی ہے سر؟ جس اکاؤنٹ پر انہیں شبہ تھا صرف اس سے متعلق تحقیقات کی جاتی ہیں, یا پھر لندن میں شہباز شریف فیملی کی جتنی پراپرٹیز اور اکاؤنٹس ہوں گے سب کی چھان بین کی گئی ہوگی سر؟ اب دیکھیے اس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ اگر تو انہوں نے صرف اینٹی منی لانڈرنگ کی کیا ہے تو لازمی بات ہے ان کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی چیک کیا ہوگا. لیکن اگر وہاں پہ وہ اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب پبلک آفس ہولڈر تھے, اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اس کے بعد ان سے پہلے ان کے ایسیٹس کی جو مجموعی وہ تھی اماؤنٹ تھا وہ بڑا نامینل سا تھا, لیکن اس کے بعد یہ 100 ٹائمز ایک دم ود ان فیو ایئرس ایسکلیٹ کر جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے. تو اصل میں تو تحقیقات یہ پاکستان میں ہونی ہے کیونکہ یہ تمام ریکارڈ پاکستان کی بینکنگ اس میں ہے, لیکن وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا اس کے اگر حکومت پاکستان فریق بنتی ہے اور اپنا کیس صحیح کہ جناب ان سے پوچھیے کہ یہ جو انہوں نے بلڈنگز یا یہاں پہ جو ایسٹس بنائے ہیں یہ سورس آف انکم کیا ہے, کون سا کاروبار ہے. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ سلمان جون سے ہیں وہ کورٹ سے ایبسکونڈ کر کے گئے ہوئے ہیں, فیملی کے دیگر ممبرز ہیں, میاں نواز شریف ایبسکونڈر ہے, پوری فیملی. کیا وجہ ہے کہ ایبسکونڈ کر کے مفرور ہو کے لندن میں بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر پاکستان کی طرف سے صحیح طریقے سے اس کیس کو پٹ کیا جاتا ہے تو سر, اگر فریق بنتی ہے تو سر اب یہ بتائیے برطانوی ایجنسی کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کا بیانیہ سر اس کو نقصان پہنچے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کیس سے یا یہ اکاؤنٹ کے انفریز ہو جانے سے؟ سر دیکھیے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ وہ تو ووٹ ہی لے کے آئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ, احتساب کے نام پہ, اور اس بات پہ ووٹ لے کے آئے ہیں کہ یہ میں لوٹی ہوئی رقم واپس
لاؤں گا, لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ وہ لوٹی ہوئی رقم میں سے میرے خیال 0.0% 1% بھی پاکستان واپس نہیں آیا. دوسرا ہم نے دیکھا کہ ابھی تک بھی کسی کو کوئی کنوکشن نہیں ہوئی. اب اس میں عمران خان کے بیانیہ کو جو اسٹرینتھ دینی تھی, وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ تھا, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا نیب ہے, اس نے کرنی تھی. اور ایگزیکٹلی سر, میں تفصیلی طور پر میں آگے چل کر اس پر تفصیلی طور پر obviously بات کرنے جا رہی ہوں کہ 3 سال میں جو نیریٹو تھا خان صاحب کا, اب تک حاصل کیا کیا ہے. سر یہ کہیے, حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تحقیقات نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی ان کا فیصلے میں کوئی نام ہے, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لندن کی ایجنسی نے شہباز شریف سے ان کے خلاف تحقیقات کی اجازت مانگی, جو انہوں نے دی. تحقیقات بھی نہیں ہے, اجازت بھی مانگ رہے ہیں اور فیصلے میں نام بھی نہیں ہے. سر دیکھیے, بات اس وقت تحقیقات کی نہیں ہو رہی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ انویسٹیگیشن نے کیا رخ اختیار کیا ہے. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ تھا, وہ اکاؤنٹ فریز ہوا تھا, وہاں کے میجسٹریٹ نے وہ اکاؤنٹ دوبارہ سے ڈی فریز کر دیا ہے, ان فریز کر دیا ہے. کس کی ریکویسٹ پہ؟ اسی کرائم ایجنسی کی ریکویسٹ پہ کہ جناب اتنی مدت ہو گئی ہے, آپ اس اکاؤنٹ کو کھول دیجئے. جہاں تک بات رہی کہ وہاں پہ انویسٹیگیشنز کیا ہو رہی ہیں, تو نیشنل کرائم ایجنسی غالباً یہ چیزیں اوپن نہیں بتاتی کہ ہم اصل میں تحقیقات کیا کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ اس چیز کو تھوڑا سیکریٹ رکھا جاتا ہے کہ وہ کس رخ پہ کیا تحقیقات کر رہے ہیں. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل این کی اخلاقی فتح تو ہوئی ہے, ان کے نیریٹو کو کم از کم اس بات سے بڑا ہے ان کا نیریٹو. سر تو اس کو قطعاً نہیں کہا جا سکتا. اخلاقی ہوتی تو وہ ریزائن دے دیتے, اخلاقی ہوتی تو جو میاں صاحب کنوکٹ ہیں ان کو عدالت نے سزا دی ہوئی ہے, اخلاقی ہوتی تو وہ بیرون ملک مفرور نہیں ہوتے, تو وہ واپس ضرور آتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا راج صاحب, بہت شکریہ آپ کا. خان صاحب اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر انہوں نے ووٹ لیا اور اب ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے حکومت میں براجمان ہے. حاصل کیا کیا ہے, ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. کرپشن ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے جس نے اس ملک کا دیوالیہ نکالا ہے. اقتدار میں آیا اس لیے تھا کہ میں ان چوروں اور لٹیروں کا احتساب کرنا تھا. 22 سال سے انتظار کر رہا ہوں اس کا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے. یہ پیسہ جن لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے, ان کا احتساب جب تک نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. احتساب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا. جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہوا اس قوم کا, وہ میں آپ کو واپس دلواؤں گا اور اس قوم کے حوالے کروں گا وہ پیسہ. میں یہ عوام سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں اس ملک میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. میں لوگوں سے 22 سال وعدہ کر رہا تھا, تو اللہ میں نے ان بڑے بڑے کرپٹ ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے. کرپشن کرپشن کرپشن, چوروں کو پکڑوں گا, جیلوں میں ڈالوں گا, لوٹا ہوا مال واپس لاؤں گا, کسی بھی کرپٹ انسان کے سامنے نہیں جھکوں گا. پوری کی پوری اپوزیشن ہی کرپٹ ہے. یہ وہ جملے ناظرین جو خان صاحب نے بچے کو پاکستان کے رٹا دیے. لیکن اب خان صاحب کا وہ جوش و ولولہ ماند پڑ رہا ہے, کیونکہ ملک کی عدالتوں میں اپوزیشن کے خلاف سینکڑوں کیسز چل رہے ہیں, لیکن کسی ایک میں بھی کرپشن تو ثابت ہی نہیں ہو سکی. کسی ایک بھی شخص کو خان سرکار میں مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا. شہباز شریف کے خلاف آشیانہ کیس ہو, رمضان شوگر ملز کیس, منی لانڈرنگ کیس, ایک کیس میں بھی انہیں سزا نہیں ہو سکی. آصف علی زرداری, ان کی ہمشیرہ یوسف رضا گیلانی, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, رانا ثناء اللہ, احسن اقبال اور نہ جانے کتنے نام ہیں جن کرپشن اور اختیارات کے ناجائز الزامات ہیں, کسی ایک کو بھی مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا. اور جب حکومت سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نیب کا مسئلہ ہے, حکومت کا نہیں. تو بھائی اگر نیب اتنا ہی برا ہے تو اس کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کی تیاری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو کچھ نہیں. خان صاحب کی باڈی لینگویج میں بھی ناظرین تبدیلی کی شاید ایک اور بڑی وجہ ان کی ہی حکومت میں بننے والے اسکینڈل ہیں. چینی ہو, آٹا یا پھر ڈالر, خان صاحب کسی بھی چیز پر تو قابو نہیں کر پا رہے ہیں. بار بار اعلانات کے باوجود عمران خان مہنگائی کو قابو کرنے میں ناکام ہے. ہر سطح پر حکومتی ناکامیوں کی وجہ سے لگتا ہے کہ خان صاحب اپنا وہ اعتماد کھو رہے ہیں. جن کو کل تک سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے, آج ان کو ساتھ بٹھانے کی, ساتھ بیٹھنے کی درخواست کر رہے ہیں. اس کی ایک جھلک یقیناً آپ کو کل دورہ کراچی میں نظر آئی ہوگی. جس سندھ حکومت کو مسلسل کرپٹ کہتے رہے ہیں, کل اسی سے تعاون کی درخواست کر رہے تھے. آج فواد چودھری نے بتایا کہ خان صاحب الیکٹرانک
ووٹنگ مشین کے معاملے پر مشترکہ اجلاس کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کو ترجیح دے رہے ہیں. عدنان عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. 3 سال کی حکومت، ایک بیانیہ، لیکن اس میں کوئی کچھ بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، صرف بیانیہ ہی بکا ہے. اب اس کو کتنا ڈنٹ پڑے گا؟ سر عدنان صاحب، صرف اپوزیشن کے لیے احتساب بیانیہ ہی نہیں، حکومت اور بھی کئی محاذوں پر مسلسل تو عزیمت اٹھا رہی ہے. چین کے ساتھ مہنگی بجلی کے معاہدوں پر نظر ثانی ممکن نہیں ہوئی، پاور مافیا کو پکڑا، نہ شوگر مافیا کو سزا دلوائی. کیا مسلسل ناکامیوں سے لگتا ہے آپ کو وزیر اعظم صاحب مایوس ہو گئے کیونکہ اب ان کا لہجے میں وہ گرج چمک نہیں ہے، وہ گھن گرج نہیں ہے ان کی؟ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 3 سال میں وہ کوئی بھی قابل ذکر پیش رفت نہیں کر سکے، اور شاید انہوں نے اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور وہ اوور کانفیڈنٹ تھے جب اقتدار میں آئے اور اقتدار میں آنے سے پہلے، کیونکہ یہ ایک پورا سسٹم ہے اور بہت مضبوط سسٹم ہے. یہاں ایک آئین ہے، قانون ہے. منتخب حکومت کے پاس ہی ساری اتھارٹی نہیں ہوتی، ریاستی اداروں کے پاس بہت سی اتھارٹی ہوتی ہے. ایک ڈیزالو اتھارٹی کا تصور ہے پاکستان میں کہ سول بیوروکریسی ہے، ایجنسیز ہیں اور ادارے ہیں، سب کے پاس اختیارات بٹے ہوئے ہیں. اور پاکستان کا قانونی نظام تو سب کو ہی پتہ ہے کہ 10-10, 20-20, 30-30 سال لگ جاتے ہیں، مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں، اگر ان کو 2/3 اکثریت ملتی، وہ آئین میں تبدیلی کر سکتے تو شاید وہ کوئی بڑی تبدیلی لے آتے. لیکن ان کو تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی اور انہوں نے پھر سمجھوتے کیے، کمپرومائزز کیے اور وہ اقتدار حکومت بنا لی. تو اب حکومت جو ہے وہ لولی لنگڑی حکومت ہے جو مختلف چھوٹی جماعتوں کے سہارے قائم ہے. تو وہ کوئی بڑا کام تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ نیب کو اوور ہال کرنا اور قانونی سسٹم کو اوور ہال کرنا یہ تو آئین میں تبدیلیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی ترجیحات دوبارہ سیٹ کر لیتے کہ جو محدود مینڈیٹ ہے اس کے مطابق، کیونکہ بلاول زرداری نے تو پارلیمنٹ میں پہلی تقریر میں کہا تھا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ قدم نہیں بڑھایا اور کہا میں NRO نہیں دوں گا. اب نتیجہ یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے، کسی بھی کیس کا جیسے کہ آپ نے ابھی کہا فیصلہ نہیں ہو رہا. وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا ویسے بھی مشکل ہوتا ہے، اور پاکستانی سسٹم میں جہاں پہ ریاستی ادارے بہت مضبوط ہیں. عدنان صاحب چلیں آپ کی بات مان بھی لیں، مجبور ہیں تو سر ڈالر کو قابو نہیں کر پا رہے ہیں، مہنگائی کو کم نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں کیا مجبوری ہے؟ سبسڈی دینے کے باوجود سر آٹا، چینی بحران یا ان کی قیمتوں پر قابو کر پا رہے ہیں. یہاں تو کچھ کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے نا عدنان صاحب؟ دیکھیے، عمران خان کو جب اکانومی ملی، معیشت ملی، تو وہ نادہندگی کے دہانے پہ تھی، ہم ڈیفالٹ کرنے والے تھے. اور جہاں تک ڈالر کی بات ہے، جب 2008 میں جنرل مشرف گئے 60 روپے کا ڈالر تھا، جب پیپلز پارٹی گئی تو 101 روپے کا ڈالر تھا. یعنی اس وقت بھی روپیہ ڈپریشیٹ ہوا، اس کی قدر کم ہوئی. اور جب نون لیگ کی حکومت گئی 2018 میں تو اس وقت 123 کا تھا، اب 170 کا ہے. تو پاکستان کی معیشت بنیادی طور پہ اتنی کمزور ہے کہ روپے تو گرتا ہی جائے گا، جو وقت گزرے گا یہ گرے گا، کیونکہ ہماری صنعتی بنیاد کمزور ہے، ہماری ملک کی پیداواری صلاحیت کم ہے، ہماری درآمد کے اوپر زیادہ انحصار ہے. تو روپے کی قدر تو کم ہوگی. نہیں تو پھر عدنان صاحب عمران خان کی حکومت میں یا زرداری صاحب کی حکومت میں یا نواز شریف صاحب کی حکومت میں تو سر پھر کوئی فرق نہیں ہوا نا. عمران خان پھر کیوں ان سے الگ ہیں سر؟ ہاں، یہ بات درست ہے آپ کی کہ وہ کوئی فرق ایسا لا نہیں سکے، اور ان کی بدقسمتی ہے کہ 1.5 سال سے کرونا وبا نے ان کا پیچھا کر لیا کہ وہ کوئی ایسا کوئی کام کر سکتے جس سے عوام کو ریلیف دے سکتے. وہ ان کی ساری توانائیاں اور سارا جو مالی وسائل ہیں وہ کرونا وبا کے کنٹرول کرنے پہ لگ گئی. لیکن بہرحال کچھ کام وہ کر سکتے تھے، لیکن اچھا سر میں ان کے نیریٹو کے حوالے سے عدنان صاحب میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہی تھی سر. ان کے بیانیے کے حوالے سے 3 سال میں کوئی ایک کیس سر ثابت نہیں ہوا. جب سوال ہو تو وزراء ملبہ نیب پر ڈال دیتے ہیں کہ نیب کی کارکردگی خراب ہے، کارکردگی نہیں دکھا رہا. تو سر پھر اسی نیب پہ جس کی اتنی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں وزراء، اسی کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے کیوں پڑ تول رہے ہیں سر؟ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا ریاستی نظام ہے جس میں اختیارات مختلف ریاستی اداروں کے پاس ہیں، اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بے بس ہو گئے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اس نیریٹو کو چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ نہ احتساب 3 سال میں ہوا ہے، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے. تو بہتر ہے کہ وہ فوکس کریں کہ عوام کو کچھ ریلیف دے سکیں، وہ مہنگائی کم کر سکیں، کوئی عوام کو کوئی ایسا کیش سبسڈی دے دیں کہ جس سے جو اس وقت مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، لوگ بالکل پس گئے ہیں، کچل گئے ہیں مہنگائی میں،
ان کو ریلیف دے سکیں, کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں ایک گٹھ جوڑ ہے, ایک کرپٹ مافیا جو سرکاری افسروں پہ مشتمل ہے. کرپٹ آپ دیکھیے بزنس مین کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ پہلے کہہ رہی تھیں کہ شوگر کے بارے میں نہیں لے سکے, انکوائری ہوئی, پیٹرول پہ انکوائری ہوئی, کوئی ایکشن نہیں لے سکے, کیونکہ اگر ایکشن لیں گے تو ساری سرمایہ کاری رک جائے گی, بزنس ٹھپ ہو جائے گا. سرکاری افسروں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں, وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, انتظامیہ مفلوج ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں ایک گٹھ جوڑ ہے کرپٹ بزنس مین کا, کرپٹ سرکاری افسروں کا اور کرپٹ سیاستدانوں کا. اس گٹھ جوڑ کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ کچھ ایک دو باتوں پہ فوکس کر لیا جائے. انہی ساری چیزوں کو تو شکست دینے آئے تھے سر, ڈی چوک پہ یہی ساری باتیں تو ہوتی تھی, انہی ساری چیزوں کو, انہی بتوں کو تو توڑنے کے لیے آئے تھے. اب عدنان صاحب یہ بتائیے, آغاز میں 6 مہینے تک تو خان صاحب کو نہیں سمجھ آیا تھا نا کہ حکومت میں کرنا کیا ہے, چلانا کیسے. اب آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کو سمجھ آ گئی یہ سسٹم کی, یا اتنے اب دل برداشتہ, دل شکستہ ہو چکے ہیں کہ اسی سندھ حکومت سے تعاون مانگ رہے ہیں سر, جن کو اب کرپٹ قرار دیتے رہیں؟ میرا خیال ہے وہ زیادہ حقیقت پسند ہو گئے ہیں, انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ سسٹم بہت بڑا ہے, یہ دیو ایسا ہے کہ اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور تحریک انصاف اکیلے اس سے نبٹ نہیں سکتی. تو وہ اسی میں سے اپنے لیے کوئی سپیس ڈھونڈ رہے ہیں, اور ان کا فوکس ترقیاتی کاموں کی طرف ہے, جیسے کراچی کے لیے سرکولر ریلوے, گرین لائن, اور وہ جو ایک نیا پروجیکٹ چینی سرمایہ کاری سے شروع کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں اپنے ایجنڈے کو, اور ترقیاتی کاموں پہ فوکس کر رہے ہیں. اب زیادہ حقیقت پسندانہ اپروچ ہے, جیسے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. پہلے وہ بہت اوور کانفیڈنٹ تھے, اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. بالکل, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اب ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اب ان چیزوں کی طرف فوکس کرنا چاہیے اگلے 2 سال میں کہ جو عوام کے فائدے میں ہوں. بہت بہت شکریہ عدنان عادل, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ناظرین, اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہی ہوں. پاکستان میں پیش آنے والا افسوسناک, تکلیف دہ واقعہ جس نے شاید ہر شخص کو تکلیف میں مبتلا کیا تھا. وفاقی دارالحکومت کی مقامی عدالت نے اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں لڑکے اور لڑکی کو تشدد کرنے, انہیں برہنہ کرنے اور ان کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے الزام میں مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا ہے. پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے چالان میں بتایا گیا ہے کہ عثمان مرزا سمیت 7 ملزمان نے متاثرہ لڑکے اور لڑکی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد انہیں برہنہ کر کے ہراساں کرتے رہے. متاثرہ لڑکی نے اپنے بیان میں جو کچھ بتایا ہے ناظرین, وہ میں اپنے لفظوں سے آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. خاتون کہتی ہیں ملزمان برہنہ کر کے ان کے جسم کو چھوتے رہے. متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ ملزمان نے برہنہ ویڈیو بنانے کے بعد ان کو بلیک میل کیا, 11.5 لاکھ روپے بھتہ وصول کیا, تاوان وصول کیا. چالان میں عثمان مرزا کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے, لیکن تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا. ہٹ دھرمی, غنڈہ گردی, بدماشی کی انتہا یہ ہے کہ جب عثمان مرزا کو اپنے اوپر عائد ہونے والی فرد جرم سننے کے لیے عدالت لایا گیا تو وہ میڈیا کو دیکھ کر جملے کستا رہا. جو اس کا کانفیڈنس تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی متعلقہ عدالت کو 2 ماہ میں اس مقدمے کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں حسن جاوید شورش صاحب ہیں, جو کہ متاثرین کے وکیل ہیں. حسن صاحب, عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں سے متعلق جو چالان پولیس نے جمع کروایا ہے اسے آپ اور جو متاثرہ دونوں مطمئن ہیں سر؟ جی بہت شکریہ کرن آپ کا. آپ نے بڑے ہی اہم اور سینسٹیو موضوع کے اوپر جو ہے اس وقت قوم کی رہنمائی کے لیے یہ سیگمنٹ رکھا ہے. دیکھیے, یہ جس دن سے یہ واقعہ میڈیا میں رپورٹ ہوا, سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پولیس نے کوگنیزنس لی, اور اس کے بعد یہ واقعہ پولیس نے FIR رجسٹر کرنے کے بعد اس کو آگے بڑھایا اس کی انویسٹیگیشن کو. اس دن سے لے کر آج تک پولیس نے اور اسلام آباد پولیس نے بھی اور ہماری عدالتوں نے بھی جس انداز سے اس کیس کو لے کر آگے بڑھے ہیں, اس سے یقینی طور پر جو وکٹمز ہیں ان کے یقینی طور پر ان کو تو آپ کہہ لیجیے کہ ان کے دل کو اطمینان بھی پہنچا ہے اور پریفرنس کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا گیا. اصل پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو چالان سبمٹ کیا گیا ابھی اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں, قوم کو وہ سارے واقعات کا بھی شاید علم نہیں کہ جس طرح یہ ہوئے ہیں. ایکچولی یہ واقعہ 2.5 سے 3 گھنٹے پر محیط تھا, اور یہ جو ویڈیو کلپس وائرل ہوئے ہیں یہ ٹوٹل کوئی 3 سے 4 ویڈیو کلپس ہیں کہ جو چند منٹس کے ہیں, اور اصلی ویڈیو ابھی تک ریکور نہیں ہوئی ہے. اور پولیس نے جو چالان سبمٹ کروایا اور جس کے بعد کورٹ آگے ٹرائل کو شروع کرے گی, یقینی طور پر ہم یہ امید کرتے ہیں جو متاثرین ہیں, جو متاثرہ لڑکی اور لڑکے ہیں,
ان کا بھی ان کو یہ امید ہے اور اسی امید کے اوپر وہ اس سارے پروسیس کا حصہ بنے ہیں کہ انشاءاللہ نہ صرف اس میں انصاف ہوگا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. صحیح. سر اب تک پولیس تفتیش کے دوران کسی قسم کا کوئی دھمکی یا پریشر آپ پر آیا ہو؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو عثمان مرزا ہے یہ بڑا بااثر شخص ہے سر. دیکھیے یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دو انٹرویوز میں مجھ سے کچھ میڈیا پرسنز نے پوچھی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو پروفیشن ہے ایڈوکیسی کا، وکالت کا جو پروفیشن ہے، اس پروفیشن میں ڈر اور خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ڈر اور خوف جو ہے یہ ایمان کے بھی خلاف ہے اور وکالت کی آپ کو دھمکایا گیا یا خلاف ہے. اس لیے کوئی بھی نہیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور انشاءاللہ ہمیں امید بھی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی عملداری اگر قائم ہونا ہے تو اس پہ جو بھی اوفینس ہوتا ہے معاشرے میں کمٹ. سر متاثرہ جوڑے کو دھمکانے کی کوشش کی گئی یا ان کو بیک فٹ پہ لے جانے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیے ایسا کوئی ہمارے نالج میں ایسا واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ملزمان اکثریت اس وقت گرفتار ہیں اور اس وقت پولیس نے تفتیش کے عمل کو آگے بڑھایا ہوا تھا FIR کی رجسٹریشن کے بعد اور کورٹس نے کوگنیزنس لی ہوئی تھی. اور میں اس پہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عدالتوں نے جس طرح اس پورے پروسیس کو اکارڈنگ ٹو لا ٹیک اپ کیا اور اس کے اکارڈنگلی جس کو پروسیڈ کیا، یقیناً اس کے نتیجے میں جو متاثرہ فریق ہے اس کو بھی حوصلہ آپ کہہ رہے کہ داد رسی ہوئی اور اس کے نتیجے میں امید نظام انصاف سے ہمیں یہی ہے کہ انشاءاللہ جس طرح آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ہے کنکلوڈ کیا جائے ٹرائل. جی بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن یہ جو ملزم ہے اس کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ جو دفعات لگائی گئی ہیں سر اس میں 5 اور 2 ایک جو دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کے مطابق سر اس میں سزائے موت تک ہو سکتی ہے، لیکن اس شخص کا میں جو کانفیڈنس دیکھ رہی تھی جب میڈیا پرسنس اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کس قسم کے جملے استعمال کر رہا ہے، اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں ہے بلکہ فرد جرم جب عائد ہو رہی ہے اس وقت وہ صحت جرم سے انکار کر رہا ہے، بڑا کانفیڈنٹلی جملے کس رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج 2 اہم جو ہے اس کیس کے اندر ایونٹس ہوئے ہیں. ایک تو جو ہماری ٹرائل کورٹ ہے، لنڈن ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ہمارے عطا ربانی صاحب، ان کی کورٹ میں فرد جرم عائد کی گئی ملزمان کے اوپر، اور ساتھ ہی آج سبسیکوینٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آنریبل مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی کورٹ میں 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں جو تھیں ان کی سماعت تھی. اور آج نہ صرف ملزمان پر فرد جرم عائد ہوئی بلکہ اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ملزمان کی ضمانتیں مسترد کی گئیں اور یہ ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن جاری کی گئی کہ اس کو ٹرائل کو ایز سون ایز پاسبل کنکلوڈ کیا جائے 2 منتھ کے ٹائم کے اندر. لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کرن، اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ جب تک سوسائٹی میں کورٹس کے نظام انصاف جو ہے لوگوں کی امید بندھے گی اور جب ملزموں کو اس بات کا ڈر اور خوف ہوگا کہ ہماری پوری اسٹیٹ ہیرارکی جو ہے یہ ملزمان کو، مظلومین کو، متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے یکسو ہے، یہ ایک پیج کے اوپر ہے اور کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ کسی بھی اوفینس کے اندر، یہ ایک واقعہ نہیں، کوئی بھی جرم معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے، کسی بھی فرد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی بھی مظلوم کے ساتھ کوئی ظلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی بھی امید ہے، اس کو ابھی بھی امید ہے کہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا. کیوں سر، ایسا کیوں؟ کیا کوئی ڈیل وغیرہ کی آفر کی ہے ملزمان نے سر؟ نہیں، قطعاً کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہے اور نہ اس معاملے میں کوئی ڈیل کا امکان ہے. اصل بات یہ ہے، میں یہ نہیں جانتا ان کے ذہن میں کیا ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جس دن سے یہ FIR رجسٹر ہوئی ہے اور جس دن سے ہماری کورٹس نے کوگنیزنس لیا ہے، دیکھیے ہمارے جو میجسٹریٹ تھے وقار حسین گوندل صاحب، ان کی کورٹ سے جس دن سے ان کو ریمانڈ پہ پیش کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک تمام ملزمان جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہیں اور بیہائنڈ دی بار ہیں. لہذا ان لوگوں کے ذہن میں جو بھی ہے، لیکن مجھے اپنے نظام انصاف سے پوری امید ہے اور انشاءاللہ جس انداز سے یہاں تھرو آؤٹ یعنی فرام دی کورٹ آف میجسٹریٹ اپ ٹو دی ہائی کورٹ جس طرح اس کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، اس کیس کو اکارڈنگ ٹو لا، ایز پر لا، یعنی تمام عدالتوں نے ہر موقع پر اس چیز کو کلیئر کیا کہ کسی بھی فریق کے جو فنڈامنٹل بالکل ٹھیک ہے. نہ صرف آپ کو سر، پورے پاکستان کو امید ہے. جو یہ افسوس نیا تھا، یہ روح کو لرزا دینے والا واقعہ تھا، پورا پاکستان چاہتا ہے کہ ان ملزمان کو قرار واقعی سزا ضرور ملے. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چہلم کے موقع پر ملک بھر میں جلوس نکالے گئے ہیں.
عراق کے شہر نجف سے ناظرین چہلم شہدائے کربلا میں شرکت کرنے کے لیے دنیا بھر سے آئے کروڑوں افراد قافلوں کی شکل میں سینکڑوں کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں، جسے 40 واک کہا جاتا ہے۔ اسی طرز پر کراچی میں بھی چہلم شہدائے کربلا کے مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، عزادار قافلوں کی شکل میں صبح سے پیدل سفر کر کے نشتر پاک سے مرکزی جلوس میں شامل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پورے ملک میں سخت سیکیورٹی کے ساتھ پرامن انداز میں یہ جلوس اختتام پذیر ہو گئے۔ آج کے اس عظیم دن کے موقع پر بات کرنے کے لیے علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ مذہبی اسکالر شہریار داؤد صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ شہریار داؤد صاحب، امام حسین جو چراغ جلا گئے وہ تا قیامت روشنی بکھیرتا رہے گا، لیکن آج کا مسلمان امام عالی مقام کو اپنا مانتا ہے لیکن ان کی نہیں مانتا، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ کرن ناز کہ آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے مذہب کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو جب لے کر آتی ہیں بہت ہی بہترین انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس صحیح کو قبول فرمائے اور سما کی بھی اس صحیح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امام حسین کو تو مانتے ہیں پر ان کی نہیں مانتے۔ یاد رکھیے گا جو کربلا کا واقعہ ہے نا، ہمیں ایک اصول سکھاتا ہے کہ جتنا بڑا منصب کسی کا ہوتا ہے نا تو اس سے اللہ کی راہ میں اتنی ہی بڑی قربانی بھی مانگی جاتی ہے۔ اگر اس کسوٹی کو لے کر ہم فی زمانہ لوگوں پر لاگو کریں نا، ہم اپنے اوپر لاگو کریں، لوگوں پر کیا لاگو کریں، ہم اپنے اوپر ہی لاگو کریں، تو ہمیں واضح طور پر ایک چیز نظر آئے گی کہ اکثریت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے نام پر مجھ سمیت ہاں انکلوڈنگ بھی میں باتیں بنا کر ذاتی شہرت و منصب کے طلبگار تو ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پریکٹیکلٹی میں، عملی زندگی میں پرتعیش زندگی کی تمام آسائشیں ہمیں حاصل بھی ہوتی ہیں اور مزید کی ہمیں طلب بھی ہوتی ہے، مگر بات قربانی اور اظہار کی ہوتی ہیں، اپنی زندگی اس قربانی سے بہت دور ہوتی ہے۔ لمبی لمبی تقریریں اور بعض دفعہ تو آپ دیکھتی بھی ہوں کہ آستینیں چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ نکلتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ یار یہ جذبات کی رو میں بہ کر کہنا کیا چاہ رہے تھے اور کہہ کیا گئے۔ مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ آج کے دور میں اپنے آپ کو اگر جج کروں، کیونکہ ہم لوگ ججمنٹل بہت زیادہ ہے نا، تو بہت جلدی دوسروں کے بارے میں ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لائف ہے ان کو اگر ہم اسٹڈی کرنے بیٹھتے ہیں تو چونکہ ان کا مقام اعلیٰ، قربانی کی ڈیمانڈ اعلیٰ ہوئی، وہ انہوں نے پوری کر دی۔ بٹ آج جو مجھ سے امام حسین کا کردار مجھ سے جو تقاضا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر تو شہریار داؤد تم امام حسین علی مقام کے چاہنے والے ہو تو اپنی لائف کو کیا اسی طرح سمپل رکھنے کے لیے تیار ہو۔ علامہ صاحب لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ نواسہ رسول ہیں اور کربلا میں انہوں نے شہادت دی، اس کے بعد جو وہ 65 سال جو زندگی گزاری وہ کون سے رہنما اصول تھے وہ ہم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب 40 واک کے حوالے سے ہر سال جب چہلم امام حسین قریب آتا ہے ہم 40 واک دیکھتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اب تو آج میں نے کراچی میں بھی دیکھا سڑکوں پر لوگ دور دور اپنے علاقوں سے نکلے اور مرکزی جلوس میں شامل ہوئے۔ ذرا یہ 40 واک کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے 40 کا دن اپنے واک کے حوالے سے پورے تاریخ میں ہمیشہ اہم بھی اور معروف بھی رہا ہے۔ کربلا کے واقعے کے فوراً بعد یعنی عاشور سے لے کر 40 تک یہ 40 دن بنتے ہیں۔ ان 40 دنوں میں اسرائے اہل البیت کو یعنی نبی زادیوں کوفہ اور شام سے ہوتے ہوئے دمشق کے قید خانے میں کچھ دن رکھا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو رہا کر دیا گیا تو انہوں نے دمشق سے کربلا تک کا سفر کیا، اور این اس دن جس دن 40 کا دن تھا یعنی 40واں تھا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور اہل البیت کی دیگر مخدرات
واپس کربلا پہنچی قبر حسین پر. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جن کی عمر اس وقت 90 سال سے اوپر تھی، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ مدینہ سے چلے اور کربلا پہنچے اسی 40 کے دن، یعنی 40ویں دن. اس اعتبار سے اس زمانے سے لے کر، یعنی پہلے 40ویں دن سے لے کر آج 1443 کا سال ہے یہ، تو تقریباً 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں. ان میں ہمیشہ محبان اہل البیت مختلف علاقوں سے 40ویں کے لیے کربلا پہنچتے رہے ہیں اور مشی کرتے رہے، یعنی پیدل واک کر کے کربلا پہنچتے رہے. اس حوالے سے یہ سیرت جو ہے، جو واک کی سیرت ہے اور کربلا پہنچنے کی سیرت ہے پیدل چلتے ہوئے، یہ اہل البیت سے بھی منسوب ہے اور صحابہ کرام سے بھی منسوب ہے. یہی وجہ ہے کہ عاشقان اہل البیت کو، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، میں نے دونوں کو اس طرح سے اس عمل پر پائبند رہتے ہوئے دیکھا ہے. عراق کے اندر اس وقت پورے عراق کے مختلف شہروں سے، 5 شہروں کا فاصلہ کربلا سے تقریباً 600 کلومیٹر ہے. مہینہ پہلے وہ چل پڑتے ہیں اور 40 کے موقع پر کربلا پہنچ جاتے ہیں. اور ان میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں. جی بالکل، دیگر مذاہب کو ماننے والے بھی آتے ہیں. بالکل اس نے تمام طبقات کو اس حوالے سے ایک حلقے میں پرویا ہوا ہے اور سب کا رخ کربلا کی طرف ہوتا ہے. جی اب علامہ صاحب، ہماری تو تعلیمات ہی ایثار، جذبہ، قربانی ہے، اور یہاں پر جب 40 واک کے بارے میں سنتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ وہاں شاید آپ کو صرف اور صرف ٹکٹ کے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو لوگ اپنا دل کھول کر رکھ دیتے ہیں. سر، یہ وہ جذبہ ہے جو شاید ہر جگہ مسلمان کو، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے، لیکن اب وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. سر بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، بالکل صحیح فرما رہی ہیں. دیکھیے، اسلام بنیادی طور پر ایثار اور قربانی کا نام ہے، اور کربلا چونکہ ایثار اور قربانی کی معراج ہے، اس لیے اہل البیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اس کے مطابق نبی کریم کے نام پر، اللہ کے نام پر، نبی کے نام پر، آل نبی کے نام پر غریبوں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، زائرین کو کھلانا پلانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ، میں چونکہ خود کئی دفعہ گیا ہوں، میں آپ کو بھی دعوت دوں گا، کسی وقت اپنی ٹیم کو لے کے جائیے گا. آپ کا جو خرچہ ہوگا وہ صرف اور صرف عراق جانے اور آنے کی ٹکٹ کی صورت میں ہوگا، لیکن جو باقی ایام آپ کے وہاں پر قیام کے ہوں گے، اس میں آپ کو رہائش مل رہی ہوگی، کھانا متنوع اقسام کے آپ کو مل رہے ہوں گے. لوگ وہاں پر دور دور سے آ کر خیمے لگا کر سارے سال کی محنت اور جمع کی ہوئی اپنی پونجی لا کر یہاں پر ان زائرین کی خدمت پر صرف کرتے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانے بنا کر ان مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں. خود صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں، اور جب یہ مسافر پیدل چلتے ہوئے ان کے موقف اور خیمے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کو اپنے خیموں میں دعوت دینے کے بعد کھانا پینا بھی ان کا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان تھکن اتارنے کے وہ تمام لوازمات بھی مہیا کرتے ہیں جس سے ایک مسافر اپنے گھر جیسا ماحول فیل کرتا ہے. اس کیفیت میں لوگ 4 5 6 دن سفر کر کے، پیدل سفر کر کے کربلا پہنچتے ہیں، اور جب کربلا جا کر قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت 40 پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اپنے اپنے وطن اور علاقوں کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز، پاک فوج آج کے دن کے لیے خراج تحسین ضرور پیش کرنی چاہیے. لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں، اور یہاں پر آج پرسکون انداز میں یہ جلوس اپنے اختتام کو پہنچے ہیں. مطلب دنیا میں اب نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی تھی ہمارے پاس، یا انگلینڈ آ رہا تھا ہمارے پاس، یا دیگر ٹیمز، ان کو اس طرح کے تھریٹس دیے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہاں پر الحمدللہ جو کچھ آج ہوا ہے، جتنے پرسکون طریقے سے آج کا دن گزرا ہے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے علامہ صاحب. الحمدللہ آج پوری دنیا کو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ تم اپنی دانش میں
ہمیں جتنا خدا نہ خاصا نکما نکھٹو یا غیر اہم سمجھو وہ ساری کی ساری تمہاری دلائل تمہارے سارے جو بھی تقاضے تھے یا دعوے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی قوم نے ثابت کیا پرامن قوم ہے. ہمارے اندر کوئی شدت پسندی نہیں ہے. ہم سب دینی اور مذہبی طور پر ایک دوسرے کو برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کے قائل ہیں اور ہم ثابت کر چکے ہیں. الحمدللہ ہماری فورسز نے بتا دیا کہ آپ کی جو تھریٹس کی جو تھیں ساری جھوٹی تھی رپورٹیں. ہمارے پاس کوئی ایسی اگر تھی بھی تو الحمدللہ ہماری فورسز نے اسے ناکام بنایا اور ہم نے دکھا دیا کہ وہ پاکستانی قوم جس کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا there is no force that can undo پاکستان. انشاءاللہ تو الحمدللہ پاکستان اور پاکستانیوں نے یہاں کے رہنے والی ہر اکائی نے ہر مذہبی جماعت نے ثابت کر دیا کہ الحمدللہ ہم ایک ہیں. ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات کی پاسداری کا پورا الحمدللہ احساس ہے اور جب وقت پڑتا ہے ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کر آئے اور پوری پاکستانی قوم کی تذلیل کرے اور اس کو اس طرح سے جو ہے کہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرے. نیور ایور. الحمدللہ وی آر پراؤڈ دیٹ وی آر پاکستانی اینڈ آر فورسز وی سیلیوٹ دیم. اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ کتنا محفوظ ملک ہے ہمارا. یہ یقیناً دنیا بھی دیکھتی ہے لیکن پروپیگنڈے کا پھر بھی شکار ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. شہری آپ کا بے حد شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.